بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہجرت حبشہ کا مختصر واقعہ پیش کیا گیا، لہٰذا اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب اہل قریش کو 2 میٹنگز کے ذریعے کی گئی گفتگو میں ناکامی ہوئی اور اہل ایمان کو ہجرت حبشہ میں کامیابی حاصل ہو گئی تو قریش کا جذبہ جور و ستم اور بھی بڑھ گیا اور ایذا رسانی کا سلسلہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی تجویز بھی ابھری، لیکن یہی تجویز اور سختیاں مکہ کے جابازوں یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئی۔ رحمۃ للعالمین جلد اول اور ابن ہشام کی روایتوں کے مطابق مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ سن 616 عیسوی اور نبوت کے 6 سال ماہ ذی الحجہ کا ہے۔ ان کے ایمان لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں ابو جہل جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان حمائل کیے ہوئے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور دوسری طرف دودھ شریکے بھائی، یعنی دوہرا جذبہ تھا۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جیوں ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سر میں خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجوں کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور سے ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ تاریخ اسلام جلد اول صفحہ 112 پر یہ بات بھی مذکور ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہو گئے ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا،
ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ یہ سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کے اسی گمبھیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ تیز تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی سن 616 عیسوی اور سن 6 نبوی کا ہی ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا بھی کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف پر حیرت زدہ ہو گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا، او ہو، یہ تو کاہن ہے۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، آخر سورت تک پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگنے لگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ نام ابن اسحاق، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ الگ روایتوں میں ہیں۔ بہرحال اس آدمی نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرآن کا ورق چھپا دیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر
حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قرات سن چکے تھے، لہذا پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز آ رہی تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی کو بری طرح سے چڑھ کر کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے ہٹایا تو بہن کو اتنا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم و ندامت محسوس ہوئی۔ کہنے لگے یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو تب پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 قرات کی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر باہر آ گئے اور کہا عمر خوش ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات جو دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری متعلق دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کا دامن اور تلوار پکڑ کر سختی سے جھٹکا دیا اور فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی تھی؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں اعلانیہ طور پر ظاہر ہو گیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔
باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔